آنے والے وقتوں میں اسرائیل اور یہودیوں اور امریکیوں کی شہ ہوگی بھارتیوں کو کہ وہ پاکستان میں داخل ہو، کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی میزائل کہیں فلسطینیوں کے حمایت میں اسرائیل پر برسنا نہ شروع کر دیں۔ اسی لیے امریکہ تمام بحر احمر سے لے کر یمن کے ساحل سے لے کر خلیج کی تمام ریاستوں میں اپنے اینٹی میزائل سسٹم لگا رہا ہے، تاکہ چاہے کوئی میزائل یمن سے چلایا جائے یا پاکستان سے یا ایران سے یا عراق سے اسرائیل کی جانب، تو اس کو روکنے کے لیے امریکن میزائل ہو۔ دشمن کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے۔ پاکستان نے پچھلے دنوں 2 میزائل ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں ایک میزائل اسرائیل تک جا سکتا ہے اور دوسرا پورے بھارت کو کور کر سکتا ہے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے دشمنوں کو، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ظلم کی ایک حد ہے۔ اگر آج پاکستان اپنی معیشت یا اپنی سیاست کی وجہ سے فلسطین میں دخل نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ظلم کی انتہا کرتے چلے جاؤ اور پاکستان صرف خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہے گا۔ کسی بھی دن ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جس کو ہو جانا چاہیے تھا بہت پہلے، لیکن اگر لبریز ہو گیا تو پھر اس کے بعد اسرائیل کو جہنم میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اس بات کا علم ہے ان کو، اس بات کا خوف ہے ان کو، اسی لیے وہ بھارت کے مشرکوں کو ہمارے اوپر چھوڑیں گے۔ یہ کتے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں، ایک جانب جہنم کے کتے اور دوسری جانب یہ مشرک کتے ہمارے اوپر چھوڑے جائیں گے، صرف اس لیے تاکہ پاکستانی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ خطرہ تو ہم پھر بھی ہیں انشاءاللہ۔ اس کی بشارت تو سیدی رسول اللہ نے ہمیں بہت پہلے عطا فرما دی ہے کہ مسلمان فوج جو غزوہ ہند کے بعد ہندو حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی، پھر جب وہ پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی۔ ہم نے جانا تو ہے شام میں، ابھی ہم جائیں یا نہ جائیں ہمارے میزائل تو پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے دعائیں بند کر دو۔ آج کل صرف سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے دعا کرو، آج کل صرف اہل فلسطین کے لیے دعا کرو۔ کوئی وقت ہو تمہاری زندگی میں جب تم خود غرضی بند کر دو، کب تک اپنے لیے مانگتے رہو گے؟ کبھی تو سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے بھی مانگو، کبھی تو تھوڑی غیرت اور شرم دکھاؤ۔ ہر وقت منہ کھول کر مانگتے رہتے، مانگنا ہی ہے تو سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے مانگو نا، اہل فلسطین کے لیے مانگو، اہل غزہ کے لیے مانگو۔ وہ بہترین جگہ پہ جا رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہی زندہ ہیں، باقی سارے تو مر جائیں گے، مارے تو سب جائیں گے۔ کچھ کتے کی موت مریں گے جس طرح ہمارے یہودی مشرک اور دشمن مارے جائیں گے، کچھ منافقوں کی موت مریں گے اور کچھ مجاہدوں کی موت مریں گے۔ جانا تو سب نے اللہ کے حضور ہے۔ جو آج ظلم کر رہے ہیں وہ بھی وہیں پہنچیں گے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بھی وہیں پہنچیں گے۔ یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ غزوہ ہند کے بعد ہم پلٹیں گے، شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایک ایک پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اور مسلمان اس کو آگے بڑھ کر قتل کرے گا۔ یہ وقت آئے گا، لیکن بیچ میں آزمائش ہے۔ کبھی ہم مزاحمت کریں گے، کبھی وہ ظلم کریں گے، کبھی ہم انہیں قتل کریں گے، کبھی ہمارے شہید ہوں گے۔ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ماتم نہیں کرنا، ابھی بڑی شہادتیں اور قربانیاں دینی۔ آنے والا وقت آزمائے گا تم۔ یہ وقت وفا کا ہے، وفاداری کا ہے، شجاعت کا ہے، دلیری کا ہے، غیرت کا ہے۔ بے غیرت نہیں بن جانا کہ جب سیدی رسول اللہ پکارے اور تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہو۔ اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے جو سیدی رسول اللہ کے شیر ہوں، سیدی رسول اللہ کی تلواریں ہوں، غزوہ ہند کے مجاہد ہوں، مسجد اقصیٰ ان کے ہاتھ سے آزاد ہو۔ اہل غزہ کا انتقام تو ہم لیں گے، اپنے دل کے اندر کبھی یہ انتقام کی آگ بجھنے نہیں دینا۔ ہم نے 1947 کا انتقام بھی لینا ہے، مشرقی پاکستان کا بھی لینا ہے، APS کے بچوں کا بھی لینا ہے، اور اپنے غزہ کے بچوں کی شہادتوں کا بھی انتقام لینا ہے۔ جس مسلمان کے دل میں انتقام کی آگ نہیں بھڑکے وہ مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے۔ اپنے آپ کو راکھ کا ڈھیر نہیں بننے دینا۔ یہ جذبہ انتقام، تمہارے وجود میں یہ آگ ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ مومنین کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔